الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا سر بھاری ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ سر ہمارا بھاری ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ چکر بھی آتے ہیں، اور کچھ شکایت کرتے ہیں کہ سر میں درد رہتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، پھر اس کا علاج کیا ہے، اور اس کے لیے کون سی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو ناظرین، سر کا بھاری ہونا یہ دراصل دماغ کے اندر رطوبات رک جاتی ہیں، رطوبات جم جاتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بلغم دماغ کے اندر جم گیا ہے۔ کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بلغم، یہ رطوبات سر میں جم جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سر جو ہے وہ بھاری رہنے لگتا ہے، سر میں چکر آنے لگتے ہیں، سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ تو وہ وجوہات کیا ہیں؟ نمبر فرسٹ پہ ہے ایسی میڈیسن کا استعمال کرنا جو وقتی طور پر بلغم کو وہیں پر ہی روک دیتی ہیں۔ آپ کو نزلہ زکام ہوا، آپ نے میڈیسن لی، وہ بلغم، وہ رطوبات وہ باہر آنی چاہیے تھی، لیکن میڈیسن نے کیا کیا، جو جہاں تھی وہیں روک دی۔ اس وجہ سے سر بھاری ہونے لگا، سر میں درد ہونے لگا، سر میں چکر آنے لگے، پھر اس وجہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وہ آپ کی محدود ہو گئی، آپ کو انزائٹی ہو گئی، آپ کو ڈپریشن ہو گیا۔ تو سر بھاری ہونا یہ ابتدا ہے انزائٹی کی، ڈپریشن کی۔ اور ایسے مریض جو ہے جب میرے پاس آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ میرے ہی دماغ کے اندر ہے، یا دنیا کی سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، اور پھر نیند بھی غائب ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، فوکس کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور کسی کسی کا تو سر جو ہے وہ سن بھی رہنے لگتا ہے۔ تو یہ ساری علامات جو ہے آپ کے غلط علاج کی وجہ سے، آپ کی غلط غذا کی وجہ سے، اب آپ کو انزائٹی ہو گئی، ڈپریشن ہو گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، آپ سے کوئی کام ہو نہیں پاتا۔ اچھا آپ کام کرتے تھے، اب نہیں کر رہے، اچھی جاب پہ تھے، اب نہیں ہے،
تو محترم یہ دراصل انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ اس کی وجوہات تلاش کریں۔ ایسی کون سی وجوہات ہیں، ایسے کون سے اسباب ہیں جو آپ کو ڈپریس کر رہے ہیں، جو آپ کو اسٹریس میں لا رہے ہیں؟ سب سے پہلے ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی کی جو دوڑ ہے، اپنی لمٹ سے زیادہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی اسپیڈ آپ کم کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ 5 روپے آپ نے کم کما لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن آپ تیز دوڑنے لگیں گے، تیز بھاگنے لگیں گے تو آپ کا اسٹریس بڑھ جائے گا، آپ کا بھاری پن بڑھ جائے گا، آپ کی انزائٹی، ڈپریشن اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، آپ پھر بھی وہیں کے وہیں ہوں گے۔ تو تھوڑی سی اسپیڈ کم کریں، اپنے کام کو سمیٹ لیں، اپنے کاموں کو زیادہ بکھیرے مت، ان کو بڑھائیں مت، تھوڑا سا کام کر لیں، اچھا سا کر لیں، اور اس کا علاج کروانا ضروری ہے۔ اور ایسے لوگوں کا پھر اعتبار بھی نہیں ہوتا کسی پر، کسی معالج پر، کسی ڈاکٹر پر اعتبار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے میں نے بہت ساری دوائیاں کھا لی، زمانے بھر کے جتنے بھی معالج تھے، ڈاکٹر تھے، حکیم تھے، سب کی میں نے دوائی لے لی، لیکن کہیں سے فائدہ ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا ایک مخصوص کورس ہوتا ہے، 2 سے 3 مہینے مکمل علاج غذا کے ساتھ کروانے سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، آپ انزائٹی، ڈپریشن سے باہر آ جاتے ہیں۔ اور یہ صرف دماغ کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ آپ کے معدے کا بھی مسئلہ ہے۔ معدے کے اندر تبخیر بنتی ہے، اور یہ تبخیر گیس جو ہے وہ دماغ پہ چڑھتی ہے۔ یہ زیادہ تر عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے، خشک سرد مزاج ہوتا ہے، صداع کی یہ تحریک ہوتی ہے، تو صداع اس میں بڑا ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو غذائیں ہم کھاتے ہیں وہ ساری صداوی ہیں، وہ ساری خشک ہیں، تو اس وجہ سے یہ انزائٹی، ڈپریشن بڑھ جاتا ہے۔ آپ کا سر کا بھاری پن، سر میں درد رہنا، سر کا سن ہونا، چکر آنا، یہ تمام تر علامات جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے اپنے لیور کو تیز کریں، جگر کو تیز کریں گے، اس کو ایکٹیو کریں گے، تو یہ تمام تر علامات جو ہے وہ آپ کی دور ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے بتایا کہ وہ معاملات، وہ کام جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ان سے نجات پائیں۔ دوسرے نمبر پر ایکسرسائز کریں، واک کریں۔ جتنا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں گے، اس سے آپ کا مائنڈ بھی ایکٹیو رہے گا۔ تیسرا، ایسی غذائیں جو ری گیس پیدا کرتی ہیں، تبخیر پیدا کرتی ہیں، ان غذاؤں سے نجات پائیں، ان کو چھوڑ دیں۔ فائبر والی غذائیں استعمال کریں، جس سے آپ کو جسم میں طاقت آئے، جس سے آپ کے دماغ میں طاقت آئے، جس سے آپ کے دل کو طاقت ملے، جس سے آپ کے جسم کو طاقت ملے، اور ایک اچھے معالج سے اپنا علاج کروائیں، تو یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ ایک آسان سا ٹوٹکا بھی میں بتا دیتا ہوں۔ بڑی الائچی لے لیں، اس کے دانے جب بھی صبح آپ اپنے گھر سے نکلیں، وہ آپ چبا چبا کے باہر نکلیں، انشاءاللہ انزائٹی، ڈپریشن اس سے بھی نجات مل جائے گی، اور یہ بھاری پن بھی آپ کا کم ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی علاج کروانا ضروری ہے۔
تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو نالج ملے، دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔